غزل نمبر 5 جماعت دہوں۔ شاعر ہیں معین احسن جذبی۔ تشریح ملاحظہ۔ پہلا شعر: عیش سے کیوں خوش ہوئے، کیوں غم سے گھبرایا کیے، زندگی کیا جانے کیا تھی اور کیا سمجھا کی۔ شاعر کہتا ہے دنیا کا ہر شخص عیش و آرام اور سکون و اطمینان کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، لیکن بالعموم ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ سکھ کے ساتھ دکھ اور خوشی کے ساتھ رنج و غم لگے ہوئے ہیں۔ ہر شخص کو خواہ امیر یا غریب ہو، بادشاہ ہو یا فقیر، دونوں کا مزہ چکھنا ہے۔ لیکن یہ ایک عام مشاہدہ ہے کہ عیش و آرام ملنے پر انسان خوشی کا اظہار کرتا ہے، جبکہ زمانے کی زدیں پڑنے پر حواس باختہ ہو جاتا ہے۔ دراصل وہ زندگی کے سرد و گرم نشیب اور فراز کو فراموش کر دیتا ہے۔ اس کی حقیقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے شاعر نے یہ بات کہی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم نے زندگی کی حقیقت کو کبھی سمجھا ہی نہیں، نہ جانے زندگی کیا تھی اور ہم اسے کیا سمجھتے تھے، اس لیے ہم عیش و آرام ملنے پر خوش ہوئے اور رنج و غم ملنے پر گھبراتے رہے۔ دوسرا شعر: ناخدا بے خود فضا خاموش ساکت موج آب، اور ہم ساحل سے تھوڑی دور پر ڈوبا کیے۔ عام طور پر انسان کے دریا میں ڈوبنے کا خدشہ اس وقت لاحق ہوتا ہے جب دریا متلاطم ہو، ہوائیں تیز ہوں اور موجیں اٹھ رہی ہوں۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ ہماری بد نصیبی نہیں تو اور کیا ہے کہ ہم ڈوبے تو ساحل سے تھوڑی دوری پر ڈوبے۔ اگر مجدھار میں ڈوبتے تو کوئی تعجب کی بات نہ ہوتی۔ علاوہ ازیں ناخدا بے خود تھا، فضا خاموش تھی اور موجیں بھی پرسکون تھیں، یعنی ڈوبنے کے حالات نہیں تھے، لیکن پھر بھی ہم ڈوبے۔ تیسرا شعر: وہ ہوائیں، وہ گھٹائیں، وہ فضا، وہ اس کی یاد، ہم بھی مضراب علم سے ساز دل چھیڑا کیے۔ شاعر کہتا ہے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کسی مخصوص ماحول کے زیر اثر جس سے یادیں وابستہ ہوں، ہمیں وہ بھولی بسری یادیں آج یاد آ جاتی ہیں۔ شاعر پر بھی کچھ ایسی ہی کیفیت طاری ہے، اسے اپنے محبوب کی یاد آ رہی ہے اور اس کا دل اداس ہو گیا ہے۔ کبھی اس نے اس ماحول میں اپنے محبوب کے ساتھ زندگی کے حسین لمحات گزارے تھے، آج اسے وہ باتیں یاد آ رہی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ایسے میں ہم مضراب علم سے اپنے ساز دل کو چھیڑتے رہے اور ایک اداس نغمہ فضا میں گونجتا رہا۔ چوتھا شعر: مختصر یہ ہماری داستان زندگی، ایک سکون دل کی خاطر عمر بھر تڑپا کی۔ سکون دل ایک ایسی دولت ہے جو کسی فقیر کو بھی حاصل ہو تو وہ خود کو بادشاہ سمجھنے لگتا ہے۔ ہم کسی کے تعلق سے حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ اسے کس چیز سے سکون دل حاصل ہوگا، کسی کو عبادت و ریاضت میں تو کسی کو موسیقی اور راگ و رنگ میں، کسی کو مال و زر میں تو کسی کو خدمت خلق میں۔ ہر شخص اپنی سوچ اور فکر کی مناسبت سے سکون دل ڈھونڈتا ہے۔ شاعر کو بھی سکون دل کی تلاش رہی ہے، زندگی بھر وہ سکون دل کے حصول کے لیے سرگرداں رہا، مگر بدقسمتی سے اسے وہ دولت نصیب نہ ہو سکی۔ اس لیے وہ بڑے غمناک لہجے میں کہتا ہے کہ ہماری داستان زندگی بس اتنی سی ہے کہ ہم عمر بھر سکون دل کے لیے تڑپتے رہے مگر اسے حاصل نہ کر سکے۔ پانچواں شعر: کاٹ دی یوں ہم نے جذبی راہ منزل کاٹ دی، گر پڑے ہر گام پر سنبھلا کیے۔
ہر انسان کی اپنی ایک منزل ہوتی ہے، اس منزل کو پانے کی تگ و دو میں اس کی ساری عمر گزر جاتی ہے۔ وہ لوگ جو خوش نصیب ہوتے ہیں منزل کو پا لیتے ہیں۔ بعض لوگوں کا زندگی کا سفر منزل کے کچھ دور ہی سے ختم ہو جاتا ہے اور منزل کو پانے سے محروم رہ جاتے ہیں، اور بعض لوگ اپنی اولو العزمی اور ہمت کی بنا پر گرتے پڑتے منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ شاعر بھی ایک بلند حوصلہ اور عالی ہمت انسان ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جذبی ہم نے گرتے پڑتے بچتے سنبھلتے کسی نہ کسی طرح راہ منزل کاٹ دی، اپنے منزل پر جا پہنچے۔